بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ہیں حافظ مظہر منیر صاحب، جن کا تعلق حسنین کیمپس پسرور سے ہے، اور حال ہی میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، اور حفظ کرنے کے فوراً بعد ہی یہ اس مرتبہ قرآن کریم تراویح کے اندر سنانے کا اعزاز بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب سے میں چند سوالات اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ظاہر اس سے پہلے آپ کلاس کے اندر استاد جی کو سب سناتے تھے، اب ساتھیوں کے سامنے آپ نے سنایا ہوگا، تو مجمع کے سامنے ایک جامع مسجد کے اندر تراویح پڑھانے کا یہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا، یہ کیسے رہا اور آپ کے یہ احساسات کیسے تھے اس وقت؟ آپ کے ذہن میں کیا کیا سوالات تھے اور کیا کیا خدشات تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جب ہم مسجد میں گئے تھے تب تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے تراویح سنانے کے لیے تب بھی تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن جب 2 تراویح 4 ہوئی تو جون سے ادھر بندے آئے ہوئے تھے تراویح پڑھنے کے لیے، انہوں نے داد دی ماشاء اللہ کا، تو اس سے حوصلہ زیادہ ہوا، تو پھر آہستہ آہستہ ڈر ختم ہو گیا۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ کے جو پیچھے کھڑے نمازی تھے ان کی حوصلہ افزائی بھی آپ کے ساتھ رہی، اور آہستہ آہستہ جو آپ پڑھاتے رہے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا رہا۔ بہت اچھا۔ تو سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک حافظ جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پریشر کس چیز کا وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ خدشہ جس چیز کا اس کو ہوتا ہے، یا اچھا کسی چیز کا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرے سے یہ آپ کے سے یہ ہے کہ ظاہر آپ پہلی دفعہ تراویح پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی اس تراویح پڑھانے سے سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی، جو آپ نے محسوس کیا کہ اس کو سب سے زیادہ خوشی؟ والدین کو۔ والدین کو ہوئی۔ اساتذہ کو بھی کچھ خوشی ہوتی ہے؟ جی۔ اچھا، ظاہر انہوں نے بھی محنت کرائی ہوتی ہے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اچھا جی، اور اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھانے کے دوران سب سے زیادہ یعنی کون سا ایک وہ ایسا موقع تھا جس میں آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ گھبراہٹ طاری ہوئی، اور وہ آپ کے لیے یعنی سارے پروسیس کے اندر، پوری تراویح کے اندر یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا جس کو آپ نے بڑے طریقے سے پھر ہینڈل کیا؟ جب میں تراویح سنا رہا تھا تو استاد جی پیچھے آ گئے تھے، اس کی وجہ سے بڑا۔ اچھا، یعنی آپ کی طرف پڑھاتے آپ کے استاد جن سے آپ نے حفظ کیا تھا وہ پیچھے آ کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ کو یعنی اس وقت کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، تو پھر بھی آپ نے یعنی سنا پائے آپ، یا رک گئے، ٹھہر گئے، بھول گئے؟ اچھا، پھر بھی سنا دیا آپ نے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ ان حفاظ کو کرام کو جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ تراویح سنانے کے حوالے سے ان کو تراویح سنانی چاہیے کہ نہیں سنانی چاہیے؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سنانی چاہیے۔ اگر ہم پورا سال بھی قرآن پاک نہ پڑھیں، اس رمضان میں تراویح سنا لیں تو اس کی برکت سے ہمیں قرآن پاک یاد رہتا ہے۔ بہت بڑی بات بتائی انہوں نے جی، کہ اگر سال کے دوران سستی ہوتی ہے یا کمی کوتاہی ہوتی ہے تو رمضان میں ابھی جب تراویح سنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں تو اس کی برکت سے پھر وہ انشاءاللہ ان کو قرآن یاد رہتا ہے۔ بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، جزاک اللہ خیر۔